بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده اما بعد. کل کچھ مسائل ایسے گزرے کہ جن کی وجہ سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا. آج پہلے روزے کی ایک فضیلت سن لیں، پھر اس کے بعد ان مسائل کی طرف چلتے ہیں کہ جن کی وجہ سے قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا. مسند احمد کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی. ایک روزے دار جب وہ افطار کرنے لگتا ہے اور اس وقت اگر کوئی دعا مانگتا ہے اللہ جل شانہ رد نہیں فرماتے، اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. نمبر 2 عادل بادشاہ، یہ بھی جب اللہ جل جلالہ سے دعا کرتا ہے اللہ جل جلالہ دعا کو رد نہیں فرماتے بلکہ دعا کو قبول فرماتے ہیں. اور تیسرا مظلوم انسان، جس کو اللہ تعالیٰ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور اس کی دعا کے لیے بھی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ بھی جو اللہ جل جلالہ سے مانگتا ہے اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں. تو ان 3 آدمیوں میں سے ایک آدمی روزے دار بھی ہے کہ جس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. لہٰذا بندے کو چاہیے کہ افطار کے وقت 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے بیٹھ جائے، باوضو ہو کر اللہ جل شانہ سے اپنی ضروریات مانگے. روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں. جیسے کہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قضا کہتے ہیں ایک روزہ دوبارہ رکھنا، اور اسی طرح کفارہ کہتے ہیں کہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا بغیر ناغے کے. لہٰذا اب مسائل ملاحظہ ہوں. نمبر 1، کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی جو حلق سے نیچے اتر گئی. اب اس صورت کے اندر قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ جان بوجھ کر اس نے روزہ نہیں توڑا بلکہ کسی نے اس کے منہ کے اندر زبردستی کوئی چیز ڈال دی ہے. اب روزہ تو ٹوٹ چکا ہے لیکن صرف قضا لازم ہوگی. روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بغیر ارادے کے پانی حلق کے اندر اتر گیا، تو اب اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کرے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا. نمبر 3، خود بخود قے آئی. یہ مسئلہ ذرا توجہ سے سنیے گا، اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ قے آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تھوڑی سی قے ہو یا زیادہ، البتہ جان بوجھ کر قے کی اور پھر وہ قے منہ بھر کر آئی تو اب روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب قضا کرے گا، کفارہ لازم نہیں آئے گا. اسی طرح تھوڑی سی قے آئی، خود بخود حلق کے اندر واپس چلی گئی، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹا. البتہ اگر قے کو قصدن لوٹا لیا، یعنی خود بخود واپس چلی گئی پھر تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اگر قصدن لوٹا دیا تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اگر کسی کو قے آ گئی اور وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، اس گمان پر اس نے قصدن کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، اب اس بندے کا روزہ ٹوٹا ہے. قے کی وجہ سے نہیں ٹوٹا تھا لیکن یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ چکا ہے، کھانا پینا شروع کر دیا، اب اس بندے پر قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں. دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز کو زبان سے نکال کر نگل لیا جبکہ وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر منہ سے نکال کر پھر نگل گیا تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی ایک صورت یہ ہے کہ منہ کے اندر ہی دانتوں سے نکالا اور اندر لے گیا، پھر تو ہے کہ چنے کی مقدار کو دیکھا جائے گا. لیکن اگر دانتوں سے نکالتا ہے ایک مرتبہ باہر لے آتا ہے پھر باہر سے اندر لے کر جائے تو اب چنے کی مقدار کا اعتبار نہیں ہوگا، چاہے چنے سے کم ہو چاہے چنے سے زیادہ ہو، اب روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ یہ باہر سے چیز اندر لے کر گیا ہے. دانتوں میں سے نکلا ہوا خون نگل گیا جبکہ خون تھوک سے زیادہ ہو تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا واجب ہے. کسی نے بھولے سے کچھ کھا پی لیا، پھر یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس وجہ سے پھر جان بوجھ کر کھا پی لیا، قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں.
یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق یعنی اذان فجر کا وقت نہیں ہوا، سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح صادق کے بعد کھایا پیا تھا، تو اب صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ بادل یا غبار کی وجہ سے یہ سمجھ کر کہ سورج غروب ہو چکا ہے روزہ افطار کر لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ ابھی وقت باقی تھا۔ اسی طرح گھڑی پر وقت غلط ہونے کی وجہ سے یا کسی کی غلطی سے وقت سے پہلے اذان دینے کی وجہ سے، یا آج کل جیسے کہ ہوٹر بجایا جاتا ہے تو کسی نے پہلے ہی بجا دیا اور اس بندے نے اس ہوٹر کو سنا، جس کی وجہ سے اس نے یہ سمجھا کہ وقت مکمل ہو چکا ہے، روزہ افطار کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ اس نے پہلے ہوٹر بجا دیا تھا، تو اب اس بندے پر قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں کوئی روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا، یعنی رمضان المبارک کا روزہ تو اگر جان بوجھ کر توڑے پھر تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آتا ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور روزہ تھا، نفل روزہ اس نے رکھا ہوا تھا، نظر کا روزہ رکھا ہوا تھا، اس کو جان بوجھ کر توڑا، اب صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ کفارہ صرف رمضان المبارک کے روزے کو جان بوجھ کر توڑنے کی وجہ سے لازم ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا منجن سے دانت صاف کرنا مکروہ ہے، اور اگر اس میں سے کچھ حلق کے اندر اتر گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح اگر بیوی کے ساتھ لیٹتا ہے یا بوسہ لیتا ہے جس کی وجہ سے انزال ہو گیا تو اب صرف قضا واجب ہے۔ اگر انزال نہ ہو تو روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے، لیکن اگر انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ روزہ پورا کرنے کی صورت میں مرض کی شدت یا مدت مرض میں اضافے کا پورا یقین ہو تو روزہ توڑنا جائز ہے۔ روزہ صبح رکھا تھا لیکن اب دن کے اندر بیمار ہو گیا ہے، اب اسے یہ خطرہ ہے کہ میرا مرض بڑھ جائے گا، یا ایک ایسا مرض ہے کہ جس نے 1 ہفتے کے اندر ٹھیک ہونا تھا، اب روزہ رکھوں گا تو 2 ہفتے لگ جائیں گے، پورا یقین ہو تو پھر یہ بندہ روزہ توڑ سکتا ہے۔ اب اس توڑنے کی وجہ سے صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا خود بخود دھواں چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ اگر جان بوجھ کر دھواں گرد و غبار حلق کے اندر لے گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہے۔ کسی نے کنکری یا لوہے کا ٹکڑا وغیرہ کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو بطور غذا استعمال نہیں کیا جاتا، اور نہ اس کو کوئی بطور دوا کھاتا ہے، جیسے کنکری ہے، لوہے کا کوئی ٹکڑا ہے، تو یہ نہ ہی دوائی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے نہ ہی غذا کے طور پر، تو لہٰذا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں، صرف قضا لازم ہوگی۔ روزے کے توڑنے سے کفارہ تب ہی لازم آتا ہے جب رمضان المبارک میں روزہ توڑ ڈالے، رمضان کے علاوہ روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، خواہ جس طرح توڑے، اگرچہ وہ روزہ رمضان کی قضا ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کر دیا۔ انہیلر اگر کوئی بندہ استعمال کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا لازم ہوگی۔ مشت زنی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا لازم ہوگی۔ انیمہ اگر کوئی شخص کرواتا ہے قبض کی صورت کے اندر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں۔ آگے ایسے مسائل آ رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ بھی جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں چیزیں لازم ہوں گی، وہ انشاءاللہ کل کے سبق کے اندر عرض کر دیں گے۔ اللہ جل شانہ تمام مسائل سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔